جو جرائد میں باتیں چھپی ہیں اس کے مطابق کہنا چاہوں گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے علماء پر سختیاں کی، یہ وہ شخص ہے جو مدارس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، ماڈرن مدارس کے نام سے مدارس بنانے کے چکر میں علماء پر انتہائی ظلم و ستم کیے، اور اس دور میں ضلع بہاڑی میں اس ناچیز کا نام اس کی لسٹ میں سر فہرست تھا۔ تو مجھے ایک انٹیلیجنس کے دوست آئے میرے پاس، کہنے لگے فردوسی صاحب، پورے والا کالج میں ایک دوست ہے پروفیسر یعقوب صاحب، ان کے بھائی تھے، وہ ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے مل کے خوش تو ہوا ہوں، لیکن مجھے افسوس بھی ایک بات کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا دوستانہ ہے، تو میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہمارے پاس رپورٹیں بہت ہیں، تو میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے کیا؟ تو اس نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ آپ صدر صاحب کے خلاف گفتگو نہ کیا کریں۔ میں نے کہا آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہماری سیٹ کے، ہمارے منصب کے، ہمارے کرسی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس چیز کی گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دیتی ہے، آپ ذمہ داری پوری کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو محبت ملتی ہے، ہم نے بھی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا لال مسجد کا مسئلہ تھا، کوئی بھی تھا، تو اخباری رپورٹ کے مطابق دنیا میں 25 افراد صرف ایسے ہیں جن کو یہ اتنی غلیظ اور گندی بیماری لگی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، اور اتنی انتہائی کربناک زندگی وہ آخری گزارتا رہا۔ میں حیران تھا کہ جب میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس نے امریکہ کو اپلائی کیا کہ مجھے ویزا مل جائے، تو امریکہ نے مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس بدبخت انسان نے افغانستان کے لیے پاکستان کے اڈے دیے، جس سے 52,000 حملہ پاکستان کی سرزمین سے افغانستان پر ہوا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے خواتین شہید ہوئے، تو آج جس کی وجہ سے اس نے پاکستان کو بھی بدنام کیا، اسلام کو بھی بدنام کیا، اڈے بھی دیے، آج وہی اس کا موثر اسے ویزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں امریکہ سے وفا کرنے کی بجائے رسول اللہ سے وفا کر لیا کرو۔ قسم سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ 4 دن کے لیے ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لینا، جو اللہ کے رسول اور اس کے پیارے قرآن سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے آخرت بھی جنت بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے طلباء کو، علماء کو میں عرض کروں گا، بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا، بظاہر حالات تنگ آتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بظاہر مسائل ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا مقابلہ کرنا بھی یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اس لیے کہ جس سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس منصب پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ دنیا والا منصب ہی نہیں، یہ رسول اللہ کا منصب ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا کہ جن لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کی ناکامی میں میرے استاد مکرم شیخ القرآن